میرا خیال ہے جناب ایک چیز تو بالکل یقینی کیفیت ہے کہ جو پاکستان کی تقدیر ہے وہ ہم نے اندر سے ہی بدلنی ہے نا. نو ڈپینڈنس آن آؤٹ سائڈ، سوائے اس کے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں ہوا ہے اس کو ہم اجاگر کرتے رہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے پاکستان کے آئین کے اعتبار سے اور پاکستانی حکومت کے اعتبار سے. وی آر سگنیٹریز ٹو انٹرنیشنل کنونشنز جس کے اندر ہیومن رائٹس کے اندر رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور اس کے ساتھ اتنا وائلیشن کے قتل و غارت گری کی جائے 8 فروری اور 8 فروری کے بعد 26 نومبر جس طرح سے حکومت کے اندر حکومت نے پاکستانیوں کو ظلم و تشدد کیا ہے، یہ بالکل ان امیجنیبل ہے. میرا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان میں ایسا قتال ہوا ہوگا، مگر اس پاکستان کے اندر ایون ڈیورنگ دا ایم آر ڈی موومنٹ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کبھی میری یادداشت میں، ایوب خان کے زمانے سے میں سیاست میں انٹرسٹ لے رہا ہوں، مگر کبھی میری یادداشت میں اتنا ظلم و تشدد نہیں ہوا. اتنا دبانے کے باوجود ہر عمران خان کی کال پر لوگ باہر نکلے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر یہ کیفیت رہتی ہے کہ کوئی لیڈر ایسا اس وقت دنیا میں نہیں ہے جو اپنے ملک میں اتنی بڑی پاپولیرٹی رکھتا ہو. یونیک کیفیت ہے. یعنی اس وقت عمران خان صاحب 80% یا 90% پاکستانیوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں اور ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں بھی کبھی کسی لیڈر کی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ پاکستان بنا دیا. ہر قوم کی تعمیر کے اندر سب سے بڑا انگریڈینٹ جو ہانڈی میں ہونا چاہیے وہ یہ کیفیت ہے کہ جناب قوم یونائٹڈ ہو کسی کے پیچھے. اچھا بجائے اس کے، یعنی جب میں حکومت میں تھا تب بھی میں حکمرانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتا تھا کہ یہ اتنی اچھی کمبینیشن ہے کہ پوری قوم ساتھ ہے، سارے انسٹیٹیوشنز کو مستحکم کیا جائے اور اس وقت قوم بن سکتی ہے. اور قوم بنانے میں چند سالوں کی محنت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں چائنا کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چائنا جب کمیونسٹ ایرا سے نکلا تو 10 سال چائنا کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اٹ واز اے سلیپنگ بیئر پیپل تھاٹ. مگر اس نے تعلیم عام کی، اس نے لوگوں کو پاورٹی میں سے نکالا، اس نے صحت کا اہتمام کیا، اور پھر جب چائنا اٹھا ہے تو دنیا نے تماشا دیکھ لیا کس طرح سے اٹھا ہے. تو میں بھی پاکستان کے حوالے سے یہی امید کرتا ہوں. اور اس سارے چیز کے اندر ابھی بریگیڈیئر مصدق صاحب موجود تھے. عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ ساری جنگیں اکٹھا اٹھا لی. سب لوگ کہتے تھے، یہی اعتراض کرتے تھے کہ خان باری باری سب سے لڑتا، اس نے سب سے اکٹھا لڑائی شروع کر دی جس کے اندر سارے چور ایک طرف، سارا میڈیا ایک طرف. میڈیا کو ایڈز ملا کرتے تھے، میڈیا حکومت کی ہی پیمنٹس پر چلتا تھا. خان صاحب نے کے زمانے میں وہ ایڈز بند ہونا شروع ہوئے، میرٹ پر دیے جانے لگے، کمرشل لیول پر دیے جانے لگے. خان صاحب نے کرپشن کے پیچھے جس طرح سے پڑھے تو پیناما کیس ہماری گود میں آ کر گرا. ہم نے تو نہیں شروع کیا تھا، مگر اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیے کہ سارا اسٹیبلشمنٹ، سارا ایلیٹ کیپچر جو پاکستان کا ہے، اس نے کرپشن کا مقابلہ عمران خان صاحب کو کرنے نہیں دیا. عمران خان صاحب کو تنگڑی دے کر گرانے کی کوشش کی، وہ بھی گرنے والا نہیں ہے. مگر یہ جو احتساب ہے، جو میں ساری عمر جس امید پر میں زندہ رہا ہوں since I have been politically conscious since the late 60s and 70s کہ جی احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہونے چاہیے، اس سے میں اب ڈسپوائنٹ یوں ہو گیا ہوں کہ ایوریبڈی اس کرپشن کے گھن کے اندر یہ سبھی لوگ موجود ہیں. بٹ البتہ ابھی یہ امید ہے میری کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو ایک ہینڈل کرے گی. اچھا آپ فروری 8 کے اعتبار سے آ جائیے. ہر کال خان صاحب کی پہلے سے بڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ 26 نومبر واز اے فیلئر، اور پھر لوگوں کو اچانک یہ احساس ہوا کہ نہیں، 26 نومبر بہت بڑی کامیابی تھی. دنیا کو پتہ چل گیا کہ کیسے فاشسٹ لوگ ہیں. سب کچھ چھپایا، اموات چھپائیں. میں خود ان شہیدوں کی قبروں پر گیا ہوں جن کے خاندان کو جن سے لکھوایا گیا کہ یہ آدمی یہاں پر صرف وزٹ کرنے آیا تھا اور اتفاقیہ اس کو گولی لگ گئی. جن لوگوں کو لاشیں نہیں دی گئیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں. یعنی 12-14 تو ہم پتہ کر سکتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں. ہم مسنگ پرسنز ان کو کہتے رہتے ہیں جب تک ان کا پتہ نہیں چلتا. تو بہت سارے لوگ غائب ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ
کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مارا. تو میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو ہر انداز سے پروٹیسٹ ہوگا, فزیکلی ہوگا, زمین پر ہوگا, ہر اعتبار سے پروٹیسٹ ہوگا. تو مجھے تو بڑی قوی امید ہے کہ 8 فروری وڈ بی ویری گڈ. جناب دوسرا سوال کیپٹن صاحب, میں آپ لوگوں کی اجازت سے, آپ نے کیونکہ 26 نومبر کا ذکر کیا تو ہمارے ساتھ ایک انجرڈ ہے, بلٹ انجری ہوئی تھی ان کو, تو میں آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آگے. اوکے, آپ نے کیونکہ 26 نومبر کا ذکر کیا تو فہیم بھائی آپ اور خرم بھائی آپ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں 26 نومبر کے ایک بلٹ انجرڈ ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کو لینا چاہوں گا. عبدالعزیز ہیں, ان کو 26 نومبر کو گولی لگی تھی, اور آپ لوگوں کی اس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر اپنی کہانی عبدالعزیز آپ سنائیں. السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ عبدالعزیز کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے, بہت ہمت کا کام آپ نے کیا ہے, اور پلیز آپ اپنی بتائیے گا پلیز عبدالعزیز. السلام سر. وعلیکم السلام سر. بالکل ہم نے 26 نومبر پہ ہمیں گولی لگی. کس طرح گولی لگی, کب لگی, کون سا وقت تھا؟ کیونکہ کسی کو دوپہر میں لگی ہے, کسی کو شام میں, اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بنایا گیا کہ گولیاں نہیں لگی. میں اس وجہ سے آپ سے اس کی تفصیل پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ خود بتائیں تو پلیز. جناب گولیاں لگی نہیں, گولیاں چلائی نہیں کسی نے وہاں پر. سارے اسلام آباد میں سارا شور شرابہ ہے نا, گولی کسی نے چلائی نہیں یار. بتائیں جناب. نہیں سر 26 نومبر پہ رات تقریباً 12 کا ٹائم تھا. ادھر لائٹیں بند تھی, ادھر گولی انہوں نے چلائی. اوکے, اور آپ کو کہاں گولی لگی اور کہاں سے؟ یہ کوئی سامنے سے کسی نے فائر کیا تھا یا کوئی چھت پر تھا, کس طرح ہوا تھا؟ سر کیونکہ لائٹیں بند تھی نا, مجھے 2 گولی لگی ہیں. ایک بازو پہ لگی ہے اور ایک کو کمر کے پاس لگی ہے, گوشت میں. اب آپ ٹھیک ہیں؟ اور مجھے کنفرم نہیں ہے کہ سامنے سے نہیں لگی ہے, سائڈ سے لگی ہے کہیں. اوپر سے جیسے سنائپر کا شاٹ ہو سکتا ہے, اوپر سے آیا کہیں سے. یہ سنائپر کا شوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں مجھے بلٹ لگی ہیں, دونوں لیفٹ سائڈ سے لگی ہیں. صحیح یار, آپ کو ہم علاج کیسے ہوا, آپ پیش کرتے ہسپتال ہیں. کیسے گئے؟ ہاں جی سر. عبدالعزیز آپ کا پھر علاج کیسے ہوا, آپ ہسپتال کیسے گئے, اس کی کہانی تھوڑی سی بتائیں گے سر. ہمیں وہاں سے ٹیکسی لے گئے تھے, ٹیکسی سے وہاں چھوٹے چھوٹے راستے تھے, ادھر سے نا بڑا مشکل سے ہم ٹیکسی پہنچے. ادھر بلیڈنگ روکی اور پٹی کی ہے, ادھر سے بات پھر سرگودے ہمیں شفٹ کر دیا. آپ پنجابی میں بول لیں, بات کر لیں, کوئی بات نہیں ہے, لوگ سمجھ جائیں گے. اگر آپ کو پنجابی بولنا چاہتے بول لیں, آپ کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اپنی بات مگر بتائیں صحیح طرح, ہم یہ چاہتے ہیں. سر ہمارے پاس MNA ہے نا, اکرم نیازی صاحب. اوکے, وہاں شفٹ کیا ہے سرگودا میں, کیونکہ سفارش تھی ادھر. یہاں تو مسئلہ تھا, پولیس والے تنگ کر رہے تھے. اوکے چلے, آپ کو سب پاکستانیوں کی طرف سے خراج تحسین, جو آپ حق کے لیے نکلے اور اتنی زخمی ہوئے, اتنی بڑی قربانی دی. بہت بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور پاکستان سچ کے لیے, پاکستان کے لیے آواز اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرنے کا 26 نومبر کو. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو عبدالعزیز, بہت شکریہ. اچھا, یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی ہیں یہاں پر, ہم نے کوئی 2 سے 3 پروگرام ہم پہلے کر چکے ہیں انجرڈ لوگوں کے ساتھ, جتنے بھی زخمی لوگ تھے اور جن کو گولیاں لگیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہسپتالوں میں گئے تو ہسپتالوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا. ان کو جھوٹ بولنا پڑا, کہ ایک بندے کو جھوٹ بولنا پڑا کہ گھر میں اسلحہ صاف کرتے ہوئے گولی لگ گئی تھی, کسی کو جھوٹ بولنا پڑا کہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی کہیں پر تو ہمیں وہاں پر گولی لگ گئی. اس طرح سے جھوٹ بول کر انہوں نے وہ کیا علاج. خیبر پختونخوا سے ایک ہمارے نوجوان ہیں, ان کو جبڑے میں گولی لگی, اور جب وہ گولی لگی تو ان کے جب سٹیچز کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اینستھیزیا نہیں دیا گیا, اس کے بغیر میرے سٹیچز کیے گئے. تو یہ کہانیاں بڑی دل خراش ہیں, اور یہ سب ریکارڈ پر موجود ہیں. یہ میں کوئی پرائیویٹ ٹاک نہیں, یہ مطلب یہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے یہ سب باتیں بتائی ہیں.
جی خرم شیر زمان ہمارے ساتھ ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کراچی میں کیا حال تھا 8 فروری کو لاسٹ ایئر اور اس بار 8 فروری کو کیا پلان ہے؟ تو 2 سوال کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. خرم شیر زمان کو تھوڑا سا روک رہا ہوں, یہ میرا ہمارے بچے ہیں ہے نا, صرف اس لیے کہ میری 9 بجے ایک میٹنگ ہے اور میٹنگ ہے ممبرشپ کے حوالے سے, تو میں تھوڑا سا انڈیا دے دوں. بالکل. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں مڈ آف جنوری میں یہ بات کہی کہ اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا ممبرشپ کا, تو مجھے ٹاک کی گئی. میں ایک ممبرشپ کمیٹی بنی جس کی پہلی میٹنگ 17 جنوری کو ہوئی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری تیاری ہماری مکمل ہے. بڑے لیول پر ہم ممبرشپ کر رہے ہیں. ایک فگر میں آپ سب لوگوں کے سامنے ڈال رہا ہوں کہ جب ہم نے ممبرشپ کی 80022 پر, جب میں سیکرٹری جنرل تھا 2011-12 میں, تو 75 لاکھ ممبر ہوئے تھے. اور میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑی جلدی 2 مہینے کے اندر ہم 1.5 کروڑ ممبر تک پہنچ جائیں گے. تو آن لائن ممبرشپ ہوگی, آن دا گراؤنڈ ممبرشپ ہوگی. اس کی تفصیلات صرف ہم عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری یہ گزر جائے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ گزارے اور جو منزل پر ہماری مسلسل ایک ارتقائی پروگریس ہے وہ چلتی رہے. تو 8 فروری کے بعد خان صاحب جس دن کا بھی اعلان کریں گے اس دن ممبرشپ لانچ ہوگی آن لائن. اور سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں, یہ باآواز بائی کمیونیکیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو وائلڈ فائر تک پہنچائیے کہ عمران صاحب کو ایک آرگنائزڈ, ایک کمیونیکیشن سے بھرپور ایک گروپ چاہیے جو کروڑوں کے اندر ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 75 لاکھ ممبرشپ ہوئی تھی, اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر 1.5 کروڑ تک پہنچے گی. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ ممبرشپ پروگرام. اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا شکریہ. اور اس ممبرشپ پروگرام کے اندر یہی یہ جلسے ہیں آپ کے, یہ لائیو سٹریمنگ ہے, یہ اور ٹیلی تھانز, یہ سب کچھ ہوں گی. اور یہ جبران الیاس صاحب ہماری اس کمیٹی کے ممبر ہیں اینڈ ہی از ایکٹیولی, میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کو, ٹریمنڈس کام کیا. ہمارے ہیرو پارٹی کو جگائے رکھنا اور قوم کو جگانا, اس کے اندر جو ان کا رول ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. ایک چیز بتاتے ہوئے جائیں الوی صاحب, ایک چیز جو پولز ہوں گے اس میں لائیو پولز جو پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی ہیلپ کرے گا, آئی تھنک دیٹ از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو یہ کافی لوگ ہیں اس کمیٹی میں. الوی صاحب از الوی صاحب ہیڈ میٹنگ اینڈ